علامہ بدر القادری صاحب اور ان کی نعتیہ شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی 12 منظوم کتابوں میں آپ نے کس کس کتاب کو ملاحظہ فرمایا ہے؟ تحفہ حرمین، مشیر روح، باب جبریل، شاخ سدرہ، جمیل الشیم، بادہ حجاز، الرحیل، قطاعت بدر، کم باذن اللہ، حریم شوق، مناجات بدر، حرف نیاز۔ علامہ بدر القادری مدد ظلہ العالی، ان کے بارے میں یہ ناچیز کیا کہے۔ حضرت علامہ اسم بامسمہ ہیں اور کثیر تصانیف کے مصنف ہیں، اور اپنی علمی کارناموں ہی کی بنیاد پر یہ ان علماء میں شامل ہیں جو عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ اپنی خطابت اور اپنی تصانیف اور علمی کارناموں کی بنیاد پر انہوں نے وہ مقام پایا ہے بے شک، جو اچھوں کو نصیب نہیں ہوا۔ بے شک، بے شک۔ علامہ کے مصاحبین میں اس ناچیز کا شمار ہے۔ میں نے بہت قریب سے اور زمانہ طالب علمی ہی سے میں نے حضرت کو دیکھا۔ الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہایت ہی مخلص، علم میں دین کا سرمایہ رکھنے کے باوجود بھی بے شک، ان کے اندر کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا، سبحان اللہ، سبحان اور اپنے احباب کی محفل میں بھی یہ وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان ان سے بغیر متاثر ہوئے نہیں رہتا۔ بے شک، علامہ کی شہرت صرف ایشیائی کے ممالک میں نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کے ملکوں میں بھی کہیں تو ان کی ملاقات کی وجہ سے اور کہیں ان کی تصانیف کی وجہ سے شہرت ہوئی۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ علماء کی تعداد بہت ہے، لیکن ان پر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا خصوصی نگاہ کرم ہے، اور پھر ان کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان، شہزادہ اصغر حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے۔ بے شک، ان بزرگوں کے فیض و برکات نے حضرت علامہ کو یہ مقام یقیناً عطا فرمایا ہے، اور علامہ کے حسن کارکردگی اور دینی خدمات کا جذبہ جو علامہ کے اندر ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بے شک، اپنے وقت کے یقیناً یہ مفکر ہیں اور نباز قوم ہیں، یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں جیسا موقع تبلیغ دین کا انہیں نظر آتا ہے فوراً وہ وہاں قدم اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے قانون شریعت پیش کر کے انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کیا کرتے ہیں۔ یہ علامہ کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالی ہم اہل سنن کے سروں پر
ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ آمین۔ اور جہاں تک حضرت کے نعتیہ شاعری کے بارے میں آپ نے میرا خیال جاننا چاہا ہے، تو حضرت کے ان 12 منظوم کتابوں میں سے اکثر کو میں نے پڑھا اور بڑا ہی لطف اندوز ہوا۔ اپنی اپنی جگہ ہر کتاب داد تحسین وصول کرنے کے قابل ہے، اور جہاں تک تحفہ حرمین کا سوال ہے تو الحمدللہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں اس سفر میں، جس سفر میں حضرت علامہ نے تحفہ حرمین کو ترتیب دیا، ساتھ تھا۔ اور یقیناً تحفہ حرمین اسم با مسمہ کتاب ہے۔ طبعات سے پہلے بھی میں نے ان میں جو کلام شامل کیے گئے ہیں ان کلاموں کو دیکھا، سنا، پڑھا، اور یہ وہ تحفہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت نے حرمین شریفین کے دوران سفر ان کلاموں کو ترتیب دیا۔ کبھی مکہ شریف کے ہوٹلوں میں ہیں تو لکھ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا۔ کبھی مکہ شریف سے جدہ بس سے جا رہے ہیں، اس میں لکھ رہے ہیں۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں، بس میں لکھ رہے ہیں۔ اور یہ سرکار کا کرم تھا، نوازشات تھی کہ آپ سفر میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے اپنے سفر کو طے کرتے رہے۔ پھر مدینہ شریف کی پاکیزہ سرزمین پر بھی ہوٹلوں میں آپ ان کلاموں کو ترتیب دیتے رہے، اور ان کلاموں کو سننے اور پڑھنے کا، دیکھنے کا موقع مجھے ملا۔ اور نعتیہ شاعری کا جہاں تک سوال ہے تو میں کیا کہوں، اکابرین نے ان کو، اکابرین سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے تو حضرت علامہ ارشد القادری کا وہ تأثر یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علامہ بذل القادری کی نعتیہ شاعری کا یہ عالم ہے کہ ان کے کلاموں میں علامہ اقبال کی روح نظر آتی ہے۔ سبحان۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ جس کلام کو اٹھا کر دیکھیے اور جس کتاب سے جس کلام کو پڑھیے، ایک نیا انداز آپ کو ملے گا۔ آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو سلامت رکھے تاکہ یہ مزید اپنے آقا مولا روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں لکھتے رہیں اور ہمیں پڑھتے رہنے کا موقع ملتا رہے۔ اس محفل نعت کے اجراء سے یورپ میں نعت خوانی کے رجحان کو کہاں تک فائدہ پہنچا؟ الحمدللہ اس محفل نعت کے اجراء نے یورپ میں بگڑے ہوئے بچوں کو صحیح راستے پر لا کر کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جوان جو کبھی فلمی گانوں کو گایا کرتے تھے، اپنی گاڑیوں میں جب وہ بیٹھتے تھے اور گاڑی اسٹارٹ کرتے تھے تو ان کے ریڈیو سے، ان کے کیسٹوں سے فلمی گانوں کی آواز نکلتی تھی۔ لیکن اس نعت خوانی کا دین ہے کہ سب تو نہیں لیکن اکثر جوان تو میں نے موبائل سے ان کی گاڑیوں میں جب بیٹھنے کا موقع ملا تب بڑی مسرت حاصل ہوئی کہ اب وہ اپنے موبائل سے بھی نعت ہی سنتے رہتے ہیں، اور گاڑیوں میں بھی جب چلتے ہیں تو وہ نعت خوانی ہی کی کیسٹیں لگاتے ہیں یا سی ڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ یقیناً
اس محفل نعت کا اثر ہے۔ اور اگر یہی حال رہا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو بگڑے ہوئے ماحول سے صراط مستقیم کی طرف مصروف ہونے کی ہدایت عطا فرمائے گا، اور یقیناً وہ راہ راست پائیں گے۔